جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ جنید سعید ندوی۔ دیکھیں، قرآن نے دوست ایک بہت پیاری بات بولی ہے۔ وہ بات ہے، قرآن نے سوال کیا ہے لوگوں کے سامنے، اور ایک بہت صاف ستھرے طریقے سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے محمد، آپ ان لوگوں سے سوال کریے جو آپ کو ماننے والے ہیں، جو آپ کی بات پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان سے سوال کریے، اور سوال تو ٹوک ہونا چاہیے۔ سوال ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد ذرا سوال کریے یہ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جن کے پاس علم ہو، ٹیکنالوجی ہو، جن کے پاس انوینٹری پروڈکٹ ہو، جن کی سوچ بہت اعلیٰ ہو، جن کا خواب بلند ہو، جو مستقبل کو اپنی مٹھی میں کرنے کا ہنر جانتے ہوں یا ایسا خواب دیکھ چکے ہوں، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جن کے پاس نہ علم کی فکر ہو، نہ انصاف کی فکر ہو، نہ بچوں کو بہتر مستقبل دینے کی فکر ہو، نہ جن کو نہ مستقبل میں اچھی نسل تیار کرنے کی فکر ہو؟ کیا وہ لوگ جو اپنے اس سرمایہ کو، جو سرمایہ قوم کو تیار کرنے میں لگنا چاہیے تھا، اور وہ سارا سرمایہ نمائش پر، شادی میں، بیاہ میں اور خرچ کرنے کے بہانے تلاش کرتے کرتے شادی کی رسومات کو بڑھا دیا ہے؟ اب یہ سیریمنی، اب ہلدی سیریمنی، پھر مہندی، اس کے بعد جوڑا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ، پھر دنیا بھر کا جہیز، اور یہ نمائش، اور لوگوں کے سامنے اس خرچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ کیا یہ لوگ اور وہ لوگ جو کم خرچ کرتے ہیں، اپنی قوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو اپلفٹ کرتے ہیں، ان کو امپاور کرتے ہیں، سماج میں ہونے والے کاموں کے اندر اپنا پارٹیسپیشن، اپنا ریپرزنٹیشن انشور کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور اللہ نے فرمایا، انما يتذکر اولو الالباب۔ دیکھیں، مثالیں عقل مند کو فائدہ پہنچاتی ہے، جن کے پاس سوچنے کی، سمجھنے کی شکتیاں ہوں۔ جو سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم کر دیتے ہیں، پھر ان کے سامنے بڑی بڑی دلیلیں، بڑے بڑے رزلٹ، بڑی بڑی رپورٹس، ان کے سامنے بڑے بڑے سروے، سب بکواس ہے، سب یوزلیس ہیں، نان سینس ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انما یتذکر اولو الالباب، کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کم کھائیے، اپنے بچے کو ضرور پڑھائیے۔